پر عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. اور جن کی یہ مصلحین بات کرتے ہیں کہ تفرقہ چھوڑو قرآن کی جانب آؤ، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں اہل سنت کے، یہ ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کے اوپر موجود ہیں، تو کیا یہ قرآن پر نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن سے ہٹ کر ہے؟ کیا بات ہے پھر؟ تو اس دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آؤ قرآن کی جانب، آؤ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. دراصل یہ یہاں پر کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں یہ لوگ معلوم ہے آپ کو؟ یہ اپنے عقائد اور نظریات کو چھپانے کے لیے اس آیت کا سہارا لیتے ہیں. دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو قرآن کی تشریح اور تعبیر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی جانب آ جاؤ. یہی ان کا مطلب ہے. ورنہ تو یہ جتنے بھی فقہا پہلے سے موجود ہیں کیا یہ قرآن پر نہیں تھے؟ سوال پوچھ رہا ہوں ان سے. تو جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ حبل اللہ کی جانب آؤ، اللہ کی رسی کی جانب، اور ہم تمہیں حل پیش کر رہے ہیں، اس امت کا حل یہ ہے، تمام نفرتوں کے خاتمے کا حل یہ ہے کہ قرآن کی جانب آ جاؤ، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. تو قرآن کو تو سب بیان کر رہے ہیں. 1400 سال سے قرآن کو جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، سارے قرآن کو ہی بیان کر رہے ہیں. سب لوگ جتنے بھی فقہا ہیں انہوں نے قرآن کو ہی بیان کیا ہے. تو پھر ان مصلحین کا مطلب کیا ہے کہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں؟ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت میں حبل اللہ کو اصل معنی کو چھپایا جا رہا ہو اور رسول کے دیے ہوئے حل کو عوام کے سامنے پیش نہ کیا جا رہا ہو؟ ایک اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دیے ہوئے حل کو چھپانا چاہتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اور ایک حل یہ مولوی صاحب پیش کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان سب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جتنے بھی فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، ان میں کوئی اختلاف نہیں، فروع درجے کے اختلاف ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی آپ نے کسی بریلوی عالم کو جو ان کی چوٹی کا عالم ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ان کے دیوبندیوں کے علماء کے پیچھے یہ فتویٰ دے دے کہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسی طرح دیوبندی علماء کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے معاملے کے اوپر یہ بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہو؟ کتنے گھر انہوں نے توڑے ہیں یہ فتوے دے کر کہ جناب بریلوی کے ساتھ دیوبندی کی شادی نہیں ہوتی اور اسی طرح دیوبندی کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دوسرے کو قرآن کے اوپر نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی تشریح اور تعبیر ہے وہی قرآن ہے، وہی حبل اللہ ہے. تو یاد رہے، جب بھی کوئی مولوی، جب بھی کوئی شخص جو مصلح کہتا ہو، خود کو دائی کہتا ہو، جب بھی وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہہ رہا ہو نا کہ آؤ حبل اللہ کی جانب، اس سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے اپنا فرقہ بچانا ہوتا ہے، اپنے ان شخصیات کو بچانا مقصود ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر گزر گئے، ابن تیمیہ سے لے کر ابن الکثیر تک. یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں. یہ بھی دراصل ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ تو میں نے آپ کے سامنے حل بھی پیش کر دیا کہ قرآن کا مفسر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہی حرف آخر ہے، وہی حجت ہے اس امت کے لیے. اور اسی کے بارے میں اس امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے قرآن کو کیسے سمجھا تھا؟ حبل اللہ کا معنی ایک مولوی اپنے فرقے کے نقطہ نظر سے بیان کر رہا ہے اور ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے اہل البیت یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل البیت، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ پر حوض کوثر پر آ جائیں. صحیح روایت ہے. اہل البیت یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ اہل البیت اسے سمجھائیں گے، مولوی نہیں سمجھائے گا. اسی لیے اختلاف میں پڑ گئی یہ امت، فرقوں میں، تفرقوں میں پڑ گئی، اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب کیا اس کا مطلب کیا ہے، حبل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے حل دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام کے اندر اس پر کتنے فکر مند تھے. آپ روئے جا رہے تھے، آپ یہ کہے جا رہے تھے کہ ایک آنے والا
اللہ کی جانب سے فرشتہ آ جائے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں، میں دنیا کو چلا جاؤں، میں تمہیں چھوڑ دوں میرے صحابہ، لیکن میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا کے دے رہا ہوں، یہ میں ایک ایسی چیز تمہارے اندر بیان کر رہا ہوں، ایسی چیز تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی تو حل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم کبھی بھی ضلالت میں نہیں پڑو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا اس دونوں باتوں کے اندر کوئی فرق ہے؟